السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک داؤد فیملی کون ہے؟ داؤد فیملی کے کاروبار کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک یتیم نوجوان احمد داؤد نے پتھارے پر کپڑے کے تھان لگانا شروع کیے اور پھر بمبئی میں یارن کی دکان کھولی۔ داؤد فیملی کا نام گزشتہ دنوں سے ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں زیر گردش ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ٹائٹن آبدوز کے حادثے میں جن 5 مسافروں کی ہلاکت ہوئی ان میں سے 2 کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان اس آبدوز میں سوار تھے جو تفریحی مقاصد کے لیے بحر اوقیانوس میں ڈوبے جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں گئی، مگر حکام کے مطابق اس دورے پر زیر آب دباؤ کی وجہ سے آبدوز دھماکے کا شکار ہوئی اور اس میں سوار 5 مسافر ہلاک ہو گئے۔ داؤد فیملی کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین تھے۔ یہ کمپنی کھاد، کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے، مگر داؤد فیملی کا کاروبار ملک کے اندر اور باہر وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، جس کے علاوہ یہ خاندان صحت اور تعلیم جیسے سماجی کاموں میں بھی حصہ لیتا ہے۔ داؤد فیملی نے پتھارے پر کپڑے کے تھان لگا کر کاروبار شروع کیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعت کاروں میں شامل داؤد فیملی نے 20ویں صدی کے اوائل میں ایک پتھارے سے کاروبار کا آغاز کیا اور چند دہائیوں میں اس خاندان کا شمار خطے کے امیر ترین گھرانوں میں ہونے لگا۔ آج اس خاندان کے کئی درجنوں صنعتیں اور تجارتی ادارے ہیں۔ ان کا کاروبار پاکستان سے برطانیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ داؤد فیملی کے سربراہ احمد داؤد کی پیدائش 1905 میں انڈیا کے صوبے کاٹھیا واڑ کے علاقے بانٹوا میں ہوئی۔ ان کے والد تاجر تھے۔ انہوں نے صرف 3 جماعتوں تک تعلیم حاصل کی تھی۔ بچپن میں ہی والد کی وفات ہو گئی، جس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری دادا پر آ گئی۔ احمد داؤد ایک پیکر اور صاف نامی کتاب کے مصنف عثمان باٹلی والا لکھتے ہیں کہ احمد داؤد نے 16 سال کی عمر میں پتھارے پر کپڑے کے تھان لگا کر اپنے کاروبار کا آغاز کیا، جبکہ داؤد انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یتیم نوجوان احمد داؤد نے 1920 میں بمبئی میں یارن کی دکان کھولی تھی۔ عثمان باٹلی والا، جو احمد داؤد سے متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں، کہتے ہیں کہ سیٹھ احمد بتاتے تھے کہ ان کی والدہ ذہین اور سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا تھا۔ میمن شخصیات پر کتاب کے مصنف عمر عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ انہوں نے کاٹن جنگنگ پریسنگ فیکٹری کے علاوہ تیل کی مل اور ویجیٹیبل آئل کی فیکٹری قائم کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے داؤد فیملی کے دفاتر اور ان کی شاخیں کلکتہ، مدارس، کانپور، متھرا، لدھیانہ اور دلی وغیرہ میں پھیل گئیں۔ عثمان لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خوردنی تیل کا کارخانہ لگایا تو پھر ان کے کاروبار میں وسعت آئی اور یہ کامیابی سے چل پڑا۔ اس کاروبار میں ان کے بھائی سلیمان داؤد، علی محمد داؤد، صدیق داؤد اور ستار داؤد بھی شریک رہے۔ برِ صغیر کے بٹوارے اور قیام پاکستان کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے، جہاں کچھ عرصہ رہے۔ بعد میں وہاں سے پاکستان آ گئے۔ انہوں نے مانچسٹر اور پاکستان میں داؤد پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کمپنی قائم کی۔ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے ابتدائی ادوار اور داؤد خاندان پاکستان کے فوجی ادوار داؤد فیملی کے لیے سازگار رہے۔ پھر چاہے فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت ہو یا جنرل ضیاء الحق کی۔ عثمان باٹلی والا لکھتے ہیں کہ احمد داؤد نے پاکستان میں کاٹن کی بروکری شروع کی۔ ایوب خاندان کے دور حکومت میں کراچی میں اور بورے والا میں ٹیکسٹائل فیکٹریاں غیر فعال ہو گئیں، جو سرکاری ادارے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC کے زیر انتظام تھیں، لیکن وہ انہیں چلا نہیں پا رہے تھے۔ لہٰذا ایوب خان کو مشورہ دیا گیا کہ اگر یہ فیکٹریاں احمد داؤد کو دی جائیں تو اچھا پرفارم کریں گی۔
انہیں یہ پیشکش کی گئی تو انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے اس کو قبول کر لیا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حالیہ نجکاری کے طریقہ کار کے مطابق ماضی میں اس کام کے لیے کوئی بولی وغیرہ نہیں لگی، نہ نیلامی ہوئی۔ فیکٹریاں انہیں سپرد کی گئیں اور انہوں نے رقم ادا کی۔ اس سے قبل ان کے پاس لانڈھی میں داؤد کاٹن ملز موجود تھیں جو 1952 سے کام کر رہی تھیں۔ مغربی پاکستان کے بعد وہ مشرقی پاکستان میں بھی قسمت آزمانے چلے گئے۔ یہ موقع بھی ایوب خان حکومت میں انہیں میسر ہوا۔ وہاں کرنافلی پیپر ملز اور کرنافلی ٹیکسٹائل مل مزدوروں کے احتجاج اور دیگر معاملات کی وجہ سے غیر فعال ہو چکی تھی۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق نواب آف کالا باغ نے سیٹھ احمد کو پیشکش کی کہ ان کو خرید لیں۔ انہوں نے اس کو قبول کیا اور محنت کی تو یہ بحال ہو گئیں۔ پیپر ملز اس وقت پاکستان کی واحد مل تھی جس میں باندھ سے پیپر بنایا جاتا تھا۔ 17 جنوری 1969 میں نیو یارک ٹائمز نے اپنی اشاعت میں احمد داؤد فیملی کو پاکستان کا دوسرا سب سے امیر خاندان قرار دیا، جس کے اثاثوں کی مالیت اس وقت $200 ملین تھی۔ ان کے پاس کاٹن، وولن، ٹیکسٹائل، یارن کیمیکلز، مائننگ، بیکنگ، انشورنس، پیپر اور فرٹیلائز کے کارخانے تھے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ سے کرنافلی پیپر ملز، داؤد مائننگ، داؤد شپنگ سمیت کئی کارخانے اور کاروبار متاثر ہوئے۔ عثمان باٹلی والا بتاتے ہیں کہ ان دنوں ان کے نقصان کا تخمینہ 30 سے 35 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ پاکستان کے امیر ترین 22 خاندان اور داؤد فیملی فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں ڈاکٹر محبوب الحق نے بجٹ تقریر کے دوران انکشاف کیا تھا کہ پاکستان کی 60 سے 80% دولت پر صرف 22 خاندان قابض ہیں۔ تاہم انہوں نے ان خاندان کے نام نہیں بتائے تھے۔ تاہم اس معاملے نے ایک مزاحمتی عنصر کو جنم دیا اور پاکستان کے عوامی شاعر حبیب جالب نے لکھا ہے کہ 20 گھر ہیں آباد اور کروڑوں ہیں نشاد، ہم پر اب تک جاری ہے کالی صدیوں کی بے داد، صدر ایوب زندہ باد۔ ذوالفقار علی بھٹو سوشلزم کے نعرے کے ساتھ جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ان خاندانوں کی نشاندہی کی اور متنبہ کیا کہ اس وقت پاکستانیوں کو سرمایہ کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ خاندان اپنا سرمایہ واپس لائیں ورنہ وہ انہیں گرفتار کر لیں گے۔ بعد میں انہوں نے داؤد فیملی سمیت کئی خاندانوں کے املاک کو قومی تحویل میں لے لیا، یعنی انہیں نیشنلائز کر دیا۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق ان 22 خاندانوں میں سے 14 میمن گھرانے تھے اور داؤد فیملی دوسرے نمبر پر تھی۔ اس عرصے میں سیٹھ داؤد کو نظر بند کر دیا گیا اور جب وہ رہا ہوئے تو امریکہ چلے گئے۔ خیال ہے کہ اس وقت انہیں 2 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ احمد داؤد نے امریکہ میں آئل ایکسپلوریشن کمپنی کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا اور ایک جگہ ڈرلنگ کی تو وہاں سے پیٹرول نکل آیا اور ان کے اچھے دن دوبارہ آ گئے۔ جب پاکستان میں جنرل ضیاء الحق بھٹو کی حکومت کو برطرف کر کے اقتدار پر قابض ہو گئے، اس دور میں احمد داؤد واپس پاکستان آ گئے اور ان کی صنعتوں اور سرمایہ کاری کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ خیال ہے کہ ان کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق ان کے 20 ایسے منصوبے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بھائیوں سلیمان داؤد، علی محمد داؤد، صدیق داؤد اور ستار داؤد میں تقسیم کیے اور ہر ایک کے حصے میں صنعتیں آئیں جن کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ داؤد فیملی کے اہم عہدیدار داؤد فاؤنڈیشن کے سربراہ اس وقت احمد داؤد کے بیٹے حسین داؤد ہیں۔ پاکستان میں داؤد خاندان کا ایک اور معروف نام رزاق داؤد ہے، جو سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں مشیر تجارت رہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی وزارت تجارت کا قلمدان ان کے پاس تھا۔ رزاق داؤد سلیمان داؤد کے بیٹے ہیں جو احمد داؤد کے بھائی تھے۔ رزاق داؤد ڈسکن انجینئرنگ کمپنی کے مالک ہیں۔ دوسری جانب شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد اور ان کا خاندان
एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलेस कॉरपोरेशन के मालिक हैं। टाइटन हादसे में हलाक होने वाले शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन थे। एंग्रो और दाऊद हरकुलेस कॉरपोरेशन कारोबारी इदारों की कारकर्दगी और उनकी रेटिंग पर काम करने वाले इदारे पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पाकरा के जायजे के मुताबिक एंग्रो कॉरपोरेशन की बुनियाद 1965 में रखी गई। ताहम उस वक्त उसका नाम एसो पाकिस्तान फर्टिलाइज़र कंपनी था, जो माड़ी गैस फील्ड की दरियाफ्त पर कायम की गई थी। गैर मुल्की शराकतदारों के निकलने के बाद उसका नाम एंग्रो केमिकल कर दिया गया, जो फर्टिलाइज़र के शोबे में काम कर रही थी। दूसरे शोबों में दाखिल होने के बाद उसका नाम एंग्रो कॉरपोरेशन रख दिया गया, जिसके तहत 10 से ज़ायद कंपनियां काम करती थीं। एंग्रो कॉरपोरेशन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनी है, जिसमें अक्सरियती हिस्से दाऊद फैमिली के इदारों और अफराद के हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे, जबकि उनके वालिद हुसैन दाऊद उसके चेयरमैन हैं। शहजादा दाऊद के भाई समद दाऊद उसके डायरेक्टर हैं। हुसैन दाऊद और उनके ख़ानदान की दूसरी बड़ी कंपनी दाऊद हरकुलेस कॉरपोरेशन है, जो एंग्रो कॉरपोरेशन में भी हिस्से रखती है। दाऊद हरकुलेस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद हैं, जबकि उनके बेटे हुसैन दाऊद उसके वाइस चेयरमैन हैं और शहजादा दाऊद उसके डायरेक्टर थे। अगरचा हुसैन दाऊद और उनके ख़ानदान की मलकियतें एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलेस कॉरपोरेशन स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनियां हैं, जिसमें आम आवाम के अलावा इदारों के भी हिस्से हैं। ताहम उनकी अक्सरियती हिस्से दाऊद फैमिली के पास ही हैं। पाकरा के मुताबिक एंग्रो कॉरपोरेशन के बोर्ड में स्पॉन्सर्स फैमिली यानी दाऊद ख़ानदान के अफराद गालिब हैं। पाकिस्तान में दाऊद ख़ानदान की कंपनियां और असासे हुसैन दाऊद और उनके बच्चे दाऊद हरकुलेस कॉरपोरेशन और एंग्रो कॉरपोरेशन में अक्सरियती हिस्से मालिक हैं। ये दोनों कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं। दाऊद हरकुलेस ग्रुप की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्रुप अपनी मुख्तलिफ एसोसिएट कंपनियों और झैली इदारों के ज़रिए सरमायाकारी करता है, जिसे एंग्रो फर्टिलाइज़र में एंग्रो कॉरपोरेशन के 56% हिस्से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से लेकर अब तक ये ग्रुप तवानाई, फूड एंड एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल स्टोरेज, काबिल तजदीद तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल शोबों में $7 अरब की सरमायाकारी कर चुका है। एंग्रो एग्जम्प एग्री में कॉरपोरेशन 100% हिस्से के मालिक हैं। एंग्रो एनर्जी टर्मिनल में उसके 56% हिस्से हैं, जबकि एंग्रो एनर्जी लिमिटेड में ये 100% हिस्से के मालिक हैं, जिसके तहत एंग्रो पावर जिन कादिरपुर और एंग्रो पावर जिन थर पावर प्लांट्स हैं। जबकि सिंध हुकूमत के एंग्रो कूल माइनिंग कंपनी में हुसैन दाऊद के ख़ानदान की मलकियत एंग्रो कॉरपोरेशन 11% हिस्से के मालिक हैं। कंपनी के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह केमिकल के शोबे में एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल में कॉरपोरेशन 26% हिस्से के मालिक हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर दिए गए एदाद व शुमार के मुताबिक ये मजमूई तौर पर तकरीबन 750 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन के 2022 के सालाना मालियाती गोशवारों के मुताबिक उसने पूरे साल में 46 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। दाऊद हरकुलेस कॉरपोरेशन के सालाना मालियाती नताइज के मुताबिक उसका 2022 में मुनाफा 3.5 अरब रुपए से ज़ायद रहा। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद हरकुलेस कॉरपोरेशन मुख्तलिफ शोबों में 2000 से ज़ायद अफराद को मुलाजमत दे रही है, जबकि दूसरी जानिब एंग्रो कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने वाले अफराद की तादाद 3500 से ज़ायद है। एंग्रो कॉरपोरेशन के मुताबिक उसने सन 2022 में समाजी शोबे में 84 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात की बेहतरी वगैरह शामिल हैं। कॉरपोरेशन के मुताबिक उसने हुकूमत को टैक्स की मद में 2022 में $29.5 करोड़ जमा कराए,
جبکہ اس کی ذیلی کمپنی اینگرو انرجی نے ملک کے 90 لاکھ افراد کے گھر میں توانائی کی ضروریات پوری کی۔ پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے مطابق داؤد گروپ کی ملکیتی ادارے اینگرو کارپوریشن کی کارکردگی مسلسل بہتر رہی ہے۔ اس کی لانگ ٹرم کارکردگی +AA ہے اور اس کا آؤٹ لک مجموعی حالت مستحکم ہے۔ داؤد خاندان کی تعلیم، سائنس اور صحت کے شعبوں میں خدمات۔ پاکستان میں 1961 میں داؤد فاؤنڈیشن قائم کی گئی، جس کا افتتاح جنرل ایوب خان نے کیا تھا۔ داؤد فیملی نے تعلیم کے فروغ پر توجہ دی۔ فاؤنڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیٹھ احمد خان نے بتایا تھا کہ مشرقی پاکستان کے شہر میسور میں انہوں نے اسکول کی عمارت قائم کی ہے۔ اس کے ساتھ برے والا میں گورنمنٹ کالج میں سائنس بلڈنگ کی تعمیر کرائی گئی اور کراچی کے دیہی علاقے درسانو جھنوں میں اسکول تعمیر کیا گیا۔ داؤد فاؤنڈیشن نے 1962 میں کراچی میں داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی قائم کیا، جو پاکستان کے نجی شعبے میں انجینئرنگ کی تعلیم فراہم کرنے والا پہلا پروفیشنل کالج تھا۔ یہاں کیمیکل انجینئرنگ، میٹالرجی اور میٹیریلز انجینئرنگ کے شعبوں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں اس کو نیشنلائز کر دیا گیا اور اس کا کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس آ گیا۔ کراچی میں 1983 کے دوران احمد داؤد گرلز پبلک اسکول کی بنیاد رکھی، جو اس وقت بھی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام ہے، جہاں 2500 سے زیادہ لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لمس لاہور، کراچی یونیورسٹی میں بھی داؤد فیملی کے نام سے بزنس اسکول موجود ہیں۔ کراچی میں 1991 سے قائم پاکستان میں گردوں کے سب سے بڑے ہاسپٹل انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ یعنی SIUT میں بھی داؤد فیملی کا بڑا کردار ہے۔ SIUT کے ڈاکٹر گوہر کے مطابق بشیر داؤد انہیں اربوں روپے کے عطیات کر چکے ہیں، جن سے 3 بڑی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ یہاں بچوں اور کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائلیسس اور ٹرانسپلانٹ کی مشینری کی خریداری میں بھی معاونت کی جاتی ہے۔ سائنس کے فروغ کے لیے کراچی میں اپنی نوعیت کا پہلا سائنس میوزیم قائم کیا گیا۔ میگنیفائی سائنس نامی اس میوزیم میں سائنس کی نمائش اور تعلیمی پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ ریلوے کے گودام کو 3 منزلہ سائنسی میوزیم میں تبدیل کیا گیا ہے، جہاں سائنس، فزکس اور ریاضی کے تھیوریز کے حوالے سے تجربات اور مشقیں کی جاتی ہیں۔ داؤد فاؤنڈیشن نے کراچی میں پبلک اسپیس کے فروغ کے لیے TDF گھر بنایا۔ 1930 میں تعمیر کیے گئے اس گھر میں کراچی کی تاریخ اور پرانی یادوں سے وابستہ فرنیچر، گراموفون سمیت دیگر اشیاء موجود ہیں، اور یہاں سے پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے مزار کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ TDF گھر کراچی میں متوسط طبقے کے لیے بنائی گئی پہلی کوآپریٹو سوسائٹی جمشید کوارٹرز میں واقع ہے، جو کراچی کی ثقافتی تاریخ کا اہم حصہ رہی ہے۔ اس سوسائٹی کی بنیاد 1920 میں جمشید نصروانجی نے رکھی تھی اور یہاں مسلمان، ہندو، مسیحی، پارسی اور یہودی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔